فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profits. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کے فضائل آپ پڑھنے کے سنتے ہی ہوں گے۔ آج درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ درود پاک لکھنے کا بھی کی فضیلت سنیے کہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت ہے، یعنی اس درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، وہاں معلوم ہوا کہ درود پاک لکھنا بھی باعث ثواب بھی ہے اور اتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے کہ جو یہ لکھے گا فرشتے اس کے لیے جب تک لکھا رہے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کتاب میں، تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ آپ کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ ابھی سلسلے کے بعد یا جب چاہیں اس ایک مرتبہ کم از کم، اور زیادہ کی تو کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے کہ ہم جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، ہم درود پاک لکھیں، بڑا درود پاک نہ لکھیں، صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھ دیں یا صلی اللہ علی محمد لکھ دیں، انشاءاللہ الرحمن اس فضیلت کو ہم پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم عبرتناک خبروں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور جیسے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے جو یہ سلسلہ دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں اس سلسلے میں، اور کہ ہم اس سلسلے میں عبرتناک خبریں نشر کرتے ہیں اور اس کے کچھ ویڈیو کلپس بھی دکھاتے ہیں۔ مقصود ہمارا، ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنا، عبرت لینا، یہ ہمارا مقصود ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلے کا اجرا ہوا ہے، اور دوسرا اس کا مقصد جو ہے وہ ان خبروں کو دیکھ کر، ان حادثات کو دیکھ کر، ان اموات کو دیکھ کر، ان ہلاکتوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا ہے۔ شروع میں آیت کریمہ بھی ہم سنتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے عبرت لو اے نگاہ والو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ امنتی ہوئی اموات، یہ حادثات، یہ ہلاکتیں، چاہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوں، چاہے وہ برفانی تودے کے ذریعے ہوں، چاہے فوگ ہو یعنی دھند، چاہے کار کا حادثہ ہو، ٹرین کا حادثہ ہو، فضائی حادثہ ہو، یہ سب ہمارے لیے عبرت کا سامان پیش کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو عبرت لیتے ہیں، جو اثر لیتے ہیں اور جو اثر قبول کرتے ہیں، وہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ یہی ہمارا مقصود ہے، اسی کی وجہ سے ہم، اسی مقصد کی وجہ سے یہ ویڈیوز، یہ خبریں نشر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خبروں سے
ان ویڈیوز سے عبرت لینے والا بنائے۔ غور کریں ناظرین، ایک وقت تھا کہ جب پیپر میڈیا نہیں تھا، ویڈیو نہیں تھی، اخبارات نہیں تھے، ریڈیو بھی نہیں تھا، اور کہیں کوئی ہلاکت ہو جاتی، کہیں کوئی اموات ہو جاتی تو مدتوں بعد اس کا پتہ چلتا۔ عزیز رشتہ دار جب مدت کے بعد ملتے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شہر میں، فلاں ملک میں فلاں کا انتقال ہو گیا۔ خط و کتابت کے ذریعے پتہ چل جایا کرتا تھا، بعض مقامات پر اس کی بھی رسائی نہیں ہوتی تھی، خط اتنی تاخیر سے پہنچتا کہ مرنے والے کو کئی روز بلکہ کئی ماہ گزر چکے ہوتے۔ اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، پلک جھپکتے خبر آ جاتی ہے، کہیں برفانی تودہ گر گیا، اس سے اموات ہو گئیں، کہیں ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کہیں فوق ہو گیا، یعنی دھند چھا گئی، گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اور ہلاکتیں ہو گئیں۔ اسی طرح بہت ساری اموات اس طرح ہوتی ہیں۔ میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، اس وقت سنا نہیں جاتا تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا خبر کو، اور آج ہم یہ سب چیزیں بآسانی دیکھ رہے ہیں۔ آج نیٹ کے ذریعے سرچ کیا جاتا ہے، بہت ساری خبریں آ جاتی ہیں، اخبارات نیٹ پر موجود ہیں، ویڈیو کلپس نیٹ پر موجود ہیں، میڈیا والے خبریں نشر کرتے ہی رہتے ہیں، ہلاکتوں کی، ایکسیڈنٹس کی، اور دیگر جو بھی جس طرح سے یہ حادثات رونما ہوتے ہیں۔ مگر اب دیکھا جا رہا ہے، پہلے میں اور اب میں ایک فرق واضح موجود ہے عبرت کا، کہ دیکھ کر آدمی کو زیادہ عبرت حاصل ہوتی ہے، دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم خبر دیکھتے ہیں، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، میں دیکھ نہیں پا رہا، ارے اس کا سر کیسے کچلا گیا، ارے فائرنگ میں مر گیا، یہ کتنا خطرناک حادثہ ہوا۔ اب یہ سب دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ایک کیفیت تو پیدا ہوتی ہے، مگر اس کے بعد پھر معاملہ جوں کا توں رہتا ہے۔ تو حالانکہ اب عبرت کے نمونے ہجا بجا موجود ہیں، عبرت لینے والا چاہیے۔ واقعی یہ سلسلے کو اگر اس نیت کے ساتھ دیکھیں گے کہ جو کچھ اس سلسلے میں خبر بیان کی جا رہی ہے، جو کچھ ویڈیو کلپ دکھا جا رہا ہے، ہم غور کریں گے یار یہ دنیا سے چلا گیا، یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، یہ شخص معذور ہو گیا، میرا کیا ہوگا؟ یہی غور کرتے چلے جائیں اور عبرت لیتے چلے جائیں، اثر لیتے چلے جائیں۔ میں آپ کی خدمت میں آج ایک صدیوں پرانا واقعہ بھی 3 بھائیوں کا بیان کروں گا، کیسے انہوں نے عبرت حاصل کی۔ انشاءاللہ الرحمن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے مدنی چینل کے عملے نے بہت ساری خبریں ہمارے لیے جو ہیں وہ تیار کی ہیں، اور اس وقت ہمارا ملک پاکستان بھی دھند کی لپیٹ میں ہے، فوگ جس کو کہتے ہیں، اور چند گز پر کھڑا ہوا شخص، چند میٹر پر کھڑا ہوا شخص نظر نہیں آتا، گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، لوگ جان کی بازی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، گاڑیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ صرف ہمارے وطن عزیز ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے ملک اس کا شکار ہوتے ہیں، فوگ کا، اور اس سے بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ ہم چند خبریں دیکھیں گے اس حوالے سے، اور میرے پاس کچھ خبریں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہمارے مدنی عملے نے دی ہیں، وہ بھی میں پیش کروں گا۔ پہلے ہمارے ناظرین کو آپ وہ خبریں دکھائیں جس میں عبرت کے پہلو موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے بعض صوبے اس کی لپیٹ میں بھی ہیں۔ آئیے ہم ان خبروں کو دیکھتے ہیں۔ پنجاب میں دھند کے باعث کئی حادثات، 21 افراد جاں بحق، 60 سے زائد زخمی، پروازیں منسوخ، موٹر وے بند۔
یہ دیکھا آپ نے کہ دھند کے باعث گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں اور یہ سب حادثات ہوئے، اور اس وقت مختلف جو ہیں وہ حادثات ہو رہے ہیں، آئے دن خبریں آ رہی ہیں۔ میرے پاس کچھ اس طرح کی خبریں ہمارے صوبہ پنجاب کی ہیں کہ پنجاب میں دھند کے باعث کئی حادثات رونما ہوئے، 21 افراد جہاں بحق ہوئے، 60 سے زائد زخمی ہوئے، اور کئی پروازیں منسوخ ہو گئیں، موٹر وے بند کر دیا گیا۔ اسی تفصیلات میں پنجاب کے کئی شہروں میں حادثات کے باعث تین بھائیوں سمیت 21 افراد جہاں بحق ہوئے۔ پچھلے دنوں مجھے بھی پنجاب جانا ہوا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے، وہاں میں نے دیکھا واقعی کہ بہت زیادہ دھند ہے، اور اسی ایک دن میں 23 افراد جان کی بازی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کئی زخمی بھی ہوئے ہوں گے۔ شدید سردی کے باعث کوٹ مومن میں 4 افراد دم توڑ گئے۔ پشاور سے لاہور، ملتان اور بھاولپور تک دھند ہی دھند چھائی ہوئی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ اور موٹر وے بدستور بند رہا، جبکہ دوسرے شہروں میں کئی پروازیں منسوخ کر دی گئیں اور ٹرینوں کا شیڈول بھی متاثر ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب سمیت ملک بھر کے مختلف علاقوں میں آئندہ بھی 3 روز تک یہ شدید دھند کا سلسلہ جاری رہے گا۔ موٹر بائک کے بھی کئی حادثات ہیں، دیگر بھی حادثات کا اس میں ذکر ہے، عبرت ہی عبرت ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ہمارا ملک بھی اس کے لپیٹ میں ہے، اور کئی لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہمارے لیے عبرت کا سامان کر کے، اور ہمارے لیے اس میں عبرت موجود ہے۔ اور کئی ایک آدھ خبر بھی ہمارے پاس اس حوالے سے موجود ہے، ہمارے ناظرین کو دکھائیے کہ وہ عبرتناک خبر کیا ہے کہ جس میں جو ہے وہ دھند کے باعث ہلاکتیں ہوئیں۔ گجرانوالا میں روڈ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق۔ شکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ یہ گاڑیوں کے حادثات ہوئے، اور ہر سال اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہی رہتے ہیں، اور عبرت لینے والوں کے لیے واقعی عبرت ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم منزل تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ نکلنے والا بعض اوقات کاروبار کے لیے نکلتا ہے، بعض اوقات خوشیاں لینے جاتا ہے، منگنی کرنے جا رہے ہیں، شادی کے لیے جا رہے ہیں، بارات جا رہی ہے، اور ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ بارات اپنی منزل تک نہیں پہنچی، نکاح کی رسم ادا نہیں ہوئی، اور دولہا ہلاکت کا شکار ہو گیا۔ واقعی یہ ساری چیزیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، ہمیں اس بات کا پیغام دے رہی ہیں کہ موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ گھر سے نکلنے والا شخص ضروری نہیں ہے کہ اپنے گھر واپس لوٹے۔ اللہ سب کو اپنی منزل تک پہنچائے اور حادثات سے محفوظ فرمائے، ہماری دعا ہے۔ مگر انسان جب اپنے گھر سے نکلے، اور مسلمان جب گھر سے نکلتا ہے تو دعا پڑھ کے نکلتا ہے، سوار ہوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ کی پناہ چاہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ احتیاطیں ہم بھی کریں، اللہ کا نام لے کے نکلیں، گاڑی میں سوار ہوں تو اللہ کو یاد کریں، دعائیں پڑھیں، جب سواری پر سوار ہو جائیں تو استغفار کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد رکھیں، غفلت کا شکار نہ ہوں، اور غفلت کی موت واقعی پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اور گناہوں بھری موت یہ عبرت کا جو ہے وہ عبرت ہی بن جاتی ہے، اور ایسے مقامات پر موت آتی ہے جب گناہ کرتے ہوئے تو پھر خبر بھی ویسی لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی اموات سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح بعض لوگ کھیل تماشے کرتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کمال کر رہے ہیں، اور بعض اوقات یہی کھیل تماشے کرتے ہوئے عبرت بن جاتے ہیں، اور اسی کھیل میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی چند خبریں ہمارے پاس کچھ کلپس بھی موجود ہیں، وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے اور اس سے اندازہ لگائیں گے
کہ کیسے کرتب دکھانے والا خود اس کا شکار ہوا، کیسا کھیل تماشا کرنے والا تماشائی تو دیکھ رہا تھا، مگر جو تماشا کر رہا تھا وہ خود ہی تماشا بن گیا اور موت کا شکار ہو گیا، زخمی ہو گیا، ایسی حالت پر پہنچ گیا کہ لوگ اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کھیل تماشے کرنے والے، ہلا گلا کرنے والے، لوگوں کو محظوظ کرنے والے، ایسے کرتب دکھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے، ایسے لوگ بعض اوقات عبرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ یہ کیسے کرتب دکھانے والا عبرت کا شکار ہوا۔ اگر یہ مسلمان ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، مگر ہمارے لیے عبرت ہے۔ دکھائیے ہمارے ناظرین کو۔ لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک اور ہلاکت بھی ہوئی ہے، یا تو وہ ہلاک ہو گیا یا زخمی ہو گیا ہے، بہرحال اس نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا۔ دیکھنے والے دیکھتے رہتے ہیں، بعض اوقات داد و تحسین دیتے ہیں اور بعض اوقات افسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے کرتب دکھانا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا، مقصود اس سے کیا ہاتھ آتا ہے؟ مقصود کچھ نہیں ہے اس کا، دنیا میں واہ واہ ہو جاتی ہے، چند سکے مل جاتے ہیں، چند روپے کما لیتا ہے وہ، اور اگر وہ اس کا تیر نشانے پر نہیں لگتا تو پھر یا تو وہ معذور ہو جاتا ہے، یا زخمی ہو جاتا ہے، یا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مگر یوں دنیا سے جانا یہ اچھا نہیں ہے۔ دکھائیے ایک ویڈیو جو آگ ہی کی ہے، اور اس میں بھی غالباً کوئی کرتب دکھایا جا رہا ہے، آگ سے کھیلا جا رہا ہے۔ دیکھا کھیل تماشوں میں مبتلا شخص جو ہے وہ کیسا اس کا شکار ہوا، اور کھیل تماشے ابھی سال ختم ہونے کو ہے، عیسوی سن، اور سال نو کی تیاری ہوگی اور نیو ایئر منایا جائے گا۔ سال نو جیسے بہت بڑا کمال کیا 2013 میں، اور 2013 جب گزرا تو اب اس کے آخر میں آنے والے سال 2014 کا استقبال کر رہے ہیں، گناہ کر کے، غفلت کا شکار ہو کر، ہلا گلا کر کے، فائرنگ کر کے، اور جو ہے کھیل تماشے کر کے۔ اور بعض اوقات یہ کھیل تماشے کرنے والے خود ہی تماشا بن جاتے ہیں، عبرت کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور لوگ اس پر کف افسوس ملتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سال گزر جائے تو بندہ استغفار کرے کہ اے مالک و مولا، مجھ سے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ کتنی غفلت کے ایام، کتنی ایسی راتیں جو میں تیری عبادت نہ کر سکا، نمازوں کا وہ اہتمام نہ کر سکا، نمازیں پڑھی بھی تو اس طرح نہ پڑھ پایا جیسے پڑھنے کا حق تھا۔ مگر اس سال نو میں ان تمام چیزوں کو بھلا کر سال نو کے آغاز میں اور جو سال جا رہا ہے اس میں کھیل تماشے کرتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، اور اس سے پھر خوفناک بعض اوقات نتائج مل جاتے ہیں۔ اور ایسی خبریں آتی رہتی ہیں، آپ ملاحظہ بھی کرتے ہوں گے، اور یہ پوری رات ہلا گلا کرتے ہیں، لوگوں کا سکون برباد کرتے ہیں۔ کہیں ہاسپٹلز ہیں، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بستر پر لیٹا ہوا کروٹیں بدل رہا ہے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، اور زخمی ہو جاتے ہیں لوگ، اس سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ آتشی اسلحہ چلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں،
اور بہت بڑے ساؤنڈ پر وہ جو ہے وہ ناچ گانا کرتے ہیں اور یوں گناہ میں رات بسر کرتے ہیں۔ آئیے کچھ خبریں ہمارے مدنی چینل کے عملے نے تیار کی ہیں، آپ دیکھیں کہ ان خبروں میں بھی بہت ساری عبرتیں موجود ہیں۔ سال تو کیا آیا، وہ سال میں رہا ہی نہیں، اس کے لیے وہ عبرت اور عبرت بن گیا۔ وہ خبریں دکھائیں ہمارے ناظرین کو جو سال نو پر لوگوں نے جو کچھ کیا، جو غفلتیں کیں، جو گناہ کیے، اس کے نتائج کیا ہوئے، دیکھیے ناظرین۔ فلپائن میں 2013 کے آغاز سے قبل ہی آگ لگنے سے 186 افراد جھلس کر زخمی۔ آئیوری کوسٹ میں نئے سال کا جشن منانے کے دوران بھگدڑ مچنے سے 61 افراد ہلاک۔ کراچی میں رواں سال کی آمد پر خوشی میں فائرنگ، ایک شخص ہلاک، شیرخوار بچی سمیت 28 افراد زخمی۔ کراچی میں 2012 میں سال نو کی خوشی میں فائرنگ، 4 افراد جان سے گئے، 35 زخمی۔ دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، ان خبروں میں وہ استقبال کرنے والے بھی تھے جو آنے والے سال کی خوشیاں منا رہے تھے اور اپنی جان کی بازی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمارے پاس ایسی ویڈیوز بھی ہیں اور ان ویڈیوز کے ذریعے، ان ویڈیوز میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، مگر ان کے لیے جو اثر لیں گے، جو یہ سب دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا ذہن یہ بنا رکھا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ بیان کرتے رہتے ہیں مگر کچھ اپنے قلبی جذبات بھی تو ہوتے ہیں، کچھ احساسات بھی تو ہیں، اور یہ تو خوشی کا موقع ہے، اس خوشی کے موقع میں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ کہاں سے خوشی کا موقع ہے؟ غفلت میں سارا سال بسر کر دیا ہم نے اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا اللہ کو راضی کرنے والے کام ہمارے پورے سال ہوتے رہے؟ کیا اللہ کی عبادت میں ہماری ساری نمازیں مکمل ہوئیں؟ کیا رمضان کے روزے ہم ایسے رکھ پائے؟ کیا زکوٰۃ ہم نے پوری دے دی؟ کیا اللہ کی عبادت ہم نے ایسی کی جیسا حق تھا؟ جو اولیاء کرام نے عبادت کی، جو انبیاء کرام نے عبادت کی، اس کا کچھ ذرہ ہماری زندگی میں، ہمارے شب و روز ایسے اس کا کچھ حصہ ہمیں ملا؟ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ اس سے بے خبر ہیں اور یہ سب کام کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی اگر یہی سوچا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور معلومات کے لیے ہم یہ خبر دیکھ رہے ہیں، تو پھر حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں خبر کہ اس خبر سے کچھ حظ ملے گا ہمیں اور ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا اور ہم تھوڑی دیر افسوس کر لیں گے، مگر کریں گے وہی، فائرنگ وہی کریں گے۔ سال نو ہم نے جو ہے وہ نائٹ ایئر کے طور پر جو ہے وہ ہماری یہ رات ہم نے غفلت کے مقام پر بسر کرنی ہے، ہم نے سی سائٹ پر بسر کرنی ہے، ہم نے ہلا گلا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی نیندیں برباد کرنی ہے، ہم نے فائرنگ کرنی ہے۔ خدا را باز آئیے اور ان چیزوں سے توبہ کیجیے، اور بعض اوقات اس سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں فائرنگ کرنے والا شخص اپنے ہی خاندان کے کسی شخص کو کہ لگنے والی گولی سے ہلاک ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے۔ آئیے چند ایک ویڈیوز ہم دیکھیں جو آتشی جو ہے وہ جو اس رات کے اندر خوشیوں کے نام پر کھیل تماشے کر رہے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ کاش ہمیں عبرت حاصل ہو۔ خوشیوں
کو سمیٹنے کی یہ غلط کوشش تھی جو ماتم گدا بن گئی. اور آپ نے دیکھا ویڈیو میں کہ کسی کھلے عام اس فائرنگ میں تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا, ساری خوشیاں ماند پڑ گئیں, اور اس کے بعد جو کیفیت وہاں طاری ہوئی ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. یہ غفلتیں, یہ عادتیں, یہ روش اگر ہم نے نہیں بدلی اور اس سے عبرت نہیں لی ہم نے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا شکار ہو جائیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ یہ خبریں بیان کرنے کا مقصد جو ہے عبرت لینا ہے. جو کل تک یہ کرتے تھے آج خبر دیکھنے کے بعد عبرت لیں کہ کہیں میرے ہاتھ سے چلنے والی گولی میرے بھائی کو نہ لگ جائے, میرے عزیز کو نہ لگ جائے, میرے پڑوسی کو نہ لگ جائے, اور اگر کسی کو بھی نہ لگے تو پڑوسی کب اس سے محفوظ ہے؟ اس آواز سے. اس رات میں اگر کوئی عبادت کر رہا ہے, عبادت نہیں بھی کر رہا, تو مسلمان سو رہے ہیں, سونا بھی تو ان کا ایک حق ہے نا, اس حق کو ہم چھین رہے ہیں. اس کا آرام, اس کا احترام, پڑوسی کا احترام, یہ سب ایک مسلمان پر لازم ہے, مگر یہ سب ہلا گلا کر کے ہم اس کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں, اس کی عبادت میں خلل ڈال رہے ہیں. اس سے بے خبر ہیں کہ ہمارا پڑوسی اس وقت کس حال میں ہوگا. خدا را پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ اس عمل سے باز آئیں. یہ نیو ایئر جو بظاہر جس کو ہم خوشیاں کہہ رہے ہیں کہ یہ نائٹ جو ہے خوشیوں کی ہوگی, لوگ اس میں ناچ گانے کی محفل, جی ہاں ناچ گانے کی محفل منعقد کرتے ہیں, ساری رات گناہ, اور سی سائڈ پر جاتے ہیں, کوئی غفلت کے مقامات پر جاتے ہیں, ان وقتوں میں ہلا گلا کرتے ہیں, بے پردگی کرتے ہیں, بد نگاہی کرتے ہیں, فائرنگیں کرتے ہیں, اور بائک کے سائلنسر نکال دیتے ہیں جس سے آواز بہت بلند ہوتی ہے, اور سڑکوں پر آ جاتے ہیں, اور یوں وہ اس رات کو بناتے ہیں, اور اسی میں کئی حادثات بھی رونما ہوتے ہیں. اب ایسی موت آئی, غفلت کی موت نہیں ہوگی تو کیا کہلائے گی یہ, کہ جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا, جو فائرنگ کر رہا تھا, جو بد نگاہی کر رہا تھا, جو گناہ میں رات بسر کر رہا تھا, اس رات نے آخر اس کو کیا دیا؟ اور اگر اس کی ذات سے کوئی نقصان ہو گیا, کوئی زخمی ہو گیا یا کوئی ہلاک ہو گیا, تو ساری زندگی اس کی برباد ہو گئی. آتش بازی کرتے ہیں, اور جو ہے وہ آتش بازی سے بہت خوفناک واقعات رونما ہوتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو وہ ویڈیو دکھائیں جس ویڈیو میں اس آتش بازی کے ذریعے کیسے خوفناک حادثات رونما ہوئے. دکھائیے ہمارے ناظرین کو. جگہ جی کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. کی دنیا. یہ بھی آتش بازی کے ذریعے خوفناک حادثات تھے. اور ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ ایک بلون ٹائپ کا جو ہے, اس میں لوگ کچھ سوار بھی ہیں اور آتش بازی کر رہے ہیں, اور وہ اس کا شکار ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور اس رات میں آدمی غفلت کا ایسا شکار ہو جاتا ہے کہ اس خوشی میں بد مست ہو جاتا ہے, جس سے اسے معلوم نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. اور یوں اس کی وہ غفلت, اس کی بے احتیاطی اور اس کا وہ انداز کسی دوسرے کو نقصان کا باعث ہوتا ہے. ہلاکتیں ہو جاتی ہیں, لوگ جو ہے وہ معذور ہو جاتے ہیں, اور وہ بہت سارے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاتا ہے, مگر ان کے لیے جو عبرت لیتے ہیں. ورنہ جنہوں نے ہلا گلا کرنا ہے, جنہوں نے ہر سال کی طرح اس رات کو پھر اسی طرح منانا ہے, ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ اس رات کو مدنی چینل کے ساتھ گزاریے. آپ دیکھیں گے تلاوت کلام مجید بھی ہوگی, نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے 20ویں سال میں داخل ہوں گے. مدنی پھول بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے شامی سے سلسلہ شروع ہو جائے گا, کیونکہ بہت سارے ملک ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے.
یہاں 12 بج رہے ہوں گے تو کہیں ابھی سال آیا ہی نہیں ہوگا عیسوی سن. مسلمانوں کا سال تو محرم الحرام میں شروع ہو جاتا ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، استغفار کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اللہ سے مانگنے اور ڈر جانے کی رات ہے. اس لیے کہ لوگ غفلت کا شکار ہیں، اس لیے کہ لوگ ہلہ گلہ کر رہے ہیں. ہم دعا کریں اور آج بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار وہ جو پہلے کرتے تھے اب وہ باز آ جائیں، انہیں تو توفیق دے دے. یہی پیغام لے کر ہم مدنی چینل پر انہی خبروں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. وہ ویڈیو دکھائیں کہ جس میں وہ لوگ جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور ایک جشن کی کیفیت ہے اور حادثے کا وہ شکار ہوتا ہے. دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ غفلت کی رات، آتش بازی کا سما، فائرنگیں، ہلہ گلہ، بدنگاہیاں کہیں ہمیں عبرت کا سامان نہ بنا دیں. ہم بھی اس حادثے کا شکار نہ ہو جائیں. ہمیں بچنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہم یہی پیغام ہماری ان عبرتناک خبروں میں موجود ہے. ہم ان سے عبرت لیں اور جو عبرت لیتے ہیں، جو اثر لیتے ہیں، وہ اثر پھر ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آندھی کا طوفان ہو، طوفانی ہوائیں ہوں، یا سخت بارشیں ہوں، یا برفانی تودوں کے ذریعے ہلاکتیں ہوں، یا آسمان کی بجلی گر رہی ہو، ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول کچھ اور تھا. ہم اس طرح کی بجلی اور اس طرح کی بارشیں اور اس طرح کے طوفان دیکھنے کے بعد بھی اس پہ تبصرے تو کرتے ہیں، غور نہیں کرتے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس طرح ملاحظہ فرمایا تو آپ اندر تشریف لے آئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا آپ کو تو پوچھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ آندھی یا کہیں یہ بادل میری امت کے لیے عذاب بنا کر نہ بھیجا گیا ہو. اللہ کا لاڈلا نبی تو خوف کر رہا ہے امت پر عذاب کے لیے کہ اس پر عذاب نہ آ جائے. ڈر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں، خوف کر رہے ہیں اس امت کے لیے. کیوں؟ کہ کہیں یہ امت ہلاک نہ کر دی جائے، اس پر جو ہے وہ عذاب نہ نازل ہو جائے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مگر آج یہ آندھیاں، یہ طوفان، یہ ہلاکتیں اور یہ مختلف ہمارے لیے عبرت کے سامان ہمارے اندر کچھ چیز پیدا نہیں کرتے، ہمیں جھنجھوڑتے نہیں ہیں اور ہم اس کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اگرچہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. چنانچہ لیبیا کا یہ واقعہ ہے، شہر طرابلس کا، کہ ایک بزرگ کا گزر ایک گاؤں سے ہوا. انہوں نے 3 قبریں دیکھیں اور ان 3 قبروں پر اشعار لکھے ہوئے تھے. ایک شعر سناتا ہوں، اس میں جو عربی میں شعر تھا اس کا ترجمہ یہ تھا: وہ شخص زندگی کا عیش کیوں کر حاصل کر سکتا ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ خالق دو جہاں ضرور اس سے سوال کرے گا. اگر اس نے مخلوق پر ظلم کیا ہو تو اس سے بدلہ لے گا، اگر نیکی کی ہو تو جزا دے گا. دوسری قبر میں لکھا تھا: وہ شخص زندگی کی لذت کیوں کر پا سکتا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ اسے اچانک موت آئے گی اور اس کا وسیع ملک اور رونق سلب کر لی جائے گی. اسے قبر میں ٹھکانہ ملے گا جہاں اسے رہنا ہے.
تیسری قبر پر لکھا تھا وہ شخص زندگی میں عیش و عشرت کیسے حاصل کر سکتا ہے جو ایسی قبر کی طرف جانے والا ہے جو جوانی کو بوسیدہ کرنے والی ہے. بہت جلد چہرے کے آب و تاب اس کی رونق زائل ہو جائے گی اور جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دے گی. کسی نے جب اس تینوں قبروں کو دیکھا تو پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا, یہ تینوں قبریں ایک ساتھ کیسے بنی ہوئی ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ 3 بھائی تھے, اس میں ایک جو ہے وہ امیر تھا اور دوسرا تاجر تھا اور تیسرا زاہد تھا. امیر, اور بعض کتابوں میں لکھا ہے, یہ واقعہ آج کا نہیں صدیوں پرانا واقعہ ہے. ابھی جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے روض الریاحین, یہ بھی کم و بیش 600 سال پرانی کتاب ہے, اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے. اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک شخص جو ہے وہ, اس کے اندر ایک بھائی جو تھا وہ بادشاہ کا وزیر تھا اور دوسرا جو ہے وہ امیر تاجر تھا اور تیسرا زاہد تھا. زہد و تقوی والا شخص نے جب وراثت تقسیم ہوئی, مال ملا, سب اس نے راہ خدا میں خیرات کیا, فقر اختیار کیا, اور جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے میرے بھائی, میری قبر پر آنا 3 دن میرے مرنے کے بعد, شاید تمہیں کوئی عبرت ملے. وہ اس کے بھائی جب قبر پر پہنچے تو قبر میں دھماکے کی آواز سنی, اور دھماکے کی جب آواز سنی بھائی ڈر گیا, اور وہ بھائی جو تاجر تھا دوڑا دوڑا گھر آیا, رات سویا, خواب میں دیکھا, اپنے بھائی کو پوچھا یہ کیا تھا؟ بھائی نے کہا برا عمل تھا, مگر میرے لیے اس کا کوئی نقصان نہ ہوا کہ میں نے جو نیکیاں کی تھی وہ میرے کام آ گئیں. بھائی نے عبرت حاصل کی اور اپنے بھائی سے, اور اس نے وہ تاجر نے اپنا مال و متاع اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا. اور پھر جب اس کا وقت آخر آیا, اس نے اس سپہ سالار کو جو بادشاہ کا وزیر تھا اور سپہ سالار بھی تھا, اسے دعوت دی کہ 3 دن میرے انتقال کے بعد میری قبر پر آنا اور شاید تمہیں کچھ عبرت ملے. چنانچہ وہ بھائی کی قبر پر گیا, وہاں اس نے دھماکہ ایسا ہی سنا, اور جب اس نے رات سویا تو ایسی ہی عبرتناک باتیں اس کے بھائی نے اس سے کی, اس نے بھی اس سے عبرت حاصل کی اور بادشاہ کی سپہ سالاری چھوڑ دی, وزارت چھوڑ دی اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا. اور وہ تینوں قبریں اس ٹیلے پر موجود ہوئیں, اور کتاب میں لکھا ہے کہ تینوں اللہ کے نیک بندے بن کر اس دنیا سے گئے, اور لوگ اس قبر کا اتنا احترام کرتے کہ جب کوئی پیدل چلنے والا, سواری پر چلنے والا شخص وہاں سے گزرتا تو ادب کرتے ہوئے سواری سے اتر جاتا, اور لوگ اس مزارات سے توسل کرتے, ان کے صدقے دعائیں مانگتے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی. دیکھا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ قبر والوں نے, ایک زندہ نے قبر والے سے عبرت لی, دوسرے نے تیسرے سے لی, یوں ایک نے دوسرے کے لیے عبرت کا سامان کیا. آج ہمارے لیے یہ ویڈیوز, یہ خبریں اور یہ ویڈیو کلپس سب ہمیں عبرت دے رہے ہیں. نیا سال آنے والا ہے, ہمارے لیے عبرت کا اس میں سامان موجود ہے. ان خبروں میں جو آتش بازیاں تھیں, جو ہوائی فائرنگ تھی, اور اسی طرح بہت ساری چیزیں تھیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم ان آنے والی اس شب میں مدنی چینل کے ساتھ رات گزاریں اور ان اعمال سے, ان خرافات سے اپنے آپ کو بھی بچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے عبرت لینے والا بنائے. پھر ہم حاضر ہوں گے مدنی چینل کے ساتھ اور عبرتناک خبروں کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن. آپ کے پاس اگر اس طرح کوئی ویڈیوز عبرتناک موجود ہو تو ہمیں ضرور ای میل کیجئے گا. ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ اسکرین پر انشاءاللہ الرحمن ابھی ملاحظہ کریں گے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس پر آپ ہمیں ویڈیو کلپس بھیج سکتے ہیں. ہم ممکن ہوا تو اس ویڈیو کلپ کو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن ضرور چلائیں گے. ممکن ہوا تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے, پھر عبرتناک خبریں لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہم عبرت لیں گے اس سے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. فاعتبروا یا اولی الابصار, ترجمہ کنز الایمان, تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے.